اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ابو جہل کی گردن کا توق۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے دو آدمیوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آ گئے اور پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توق بن کر ٹوڑی کے پاس بندھ گئے اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے دوسرے دن ولید بن مغیرہ نے جھنجھلا کر کہا کہ تم پتھر مجھے دے دو، میں اس کو ان کے سر پر دے ماروں گا۔ چنانچہ اس بد نصیب نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو ایک دم اندھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز تو سنتا رہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجبوراً پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا۔ پھر اس کے تیسرے ساتھی نے غصہ میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچتے ہی الٹے پاؤں بدحواس ہو کر بھاگا اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا سانڈ ان کے قریب اپنی دم ہلا رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوفناک سانڈ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لات و عزا کی قسم اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ تفسیر ساوی جلد 5 صفحہ نمبر 1707۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ یاسین میں ان لفظوں کے ساتھ مذکور ہے: اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹوڑیوں تک ہے تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور ہم ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ درس ہدایت۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ بارہا کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنی خفیہ چال بازیوں اور دسیسہ کاریوں میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کوئی آنچ نہ آ سکی اور خداوند قدوس کا وعدہ پورا ہوا کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے محبوب اللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔